آج ہماری گفتگو کا موضوع قربانی کس انسان کے اوپر واجب ہے، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، کہ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کریں گے تو یہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ کہ اس سے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کرنے کی بہت سخت وعید ذکر فرمائی کہ جو آدمی وسعت، قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی پھر اس آدمی کو، اس شخص کو عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح قربانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اسی طرح اللہ جل جلالہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی ناراضگی بھی بڑی سخت ہے قربانی نہ کرنے والے شخص پر۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کہ جو انسان قربانی کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا انسان جو مسلمان ہے وہ مقیم بھی ہو، اگر وہ مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اگر نابالغ بچہ ہے، اگر وہ صاحب نصاب، اس شرائط باقی پائی جا رہی ہیں تو نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص عاقل ہو، یعنی وہ آدمی مجنون نہ ہو، لیکن اس آدمی کا اگر جنون قربانی کے ایام میں ختم ہو جائے، کہ ان ایام میں اس کے اوپر پاگل پن نہ ہو، تو پھر اس آدمی نے قربانی کرنی ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ قربانی کے ایام میں بھی اس آدمی کے اوپر جنون طاری رہے، وہ آدمی پاگل پن میں مبتلا رہے، تو پھر اس آدمی نے قربانی نہیں کرنی۔ اور پانچویں شرط جو ہے قربانی کی، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص جس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں تو اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ اور باقی تو ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ فرق ہے۔ تو بنیادی طور پر قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب تقریباً برابر ہی ہے، لیکن 2 بنیادی فروق ہیں کہ جس طرح قربانی اور زکوٰۃ دونوں کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا کسی آدمی کے پاس اتنی نقدی رقم ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے۔ اور چوتھی چیز جو ان دونوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ سامان تجارت ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں نصاب میں، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں مشترک ہیں۔ اور 5ویں جو چیز ہے قربانی کے وجوب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی آدمی کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اسے ملا کر اگر صاحب نصاب وہ آدمی بن رہا ہے یا باقی تمام چیزوں کو ملا کر تو اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو پھر جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کو ہم نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی کی صورت میں جو ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہے، جو آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، اسے قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور فرق یہ ہے کہ قربانی کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور دوسری طرف زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کے مال کے اوپر جو آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرق قربانی اور
زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال کے اوپر سال پورا ہو گیا ہو، کہ پورے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے نصاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے اوپر پورا سال گزر گیا ہو، بلکہ اگر کوئی آدمی قربانی کے ایام میں اگر وہ صاحب نصاب بن گیا، باقی پیچھے جو 4-5 چیزیں نصاب کی ذکر کی گئیں اس آدمی کے پاس آ گئیں تو پھر اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، حتیٰ کہ اگر قربانی کے آخری دن یعنی 12 ذی الحجہ کو غروب شمس سے سورج کے غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے بھی اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو قربانی کا نصاب ہے: 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، نقدی رقم جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، سامان تجارت جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا گھر کا ضرورت سے زائد سامان جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کسی بھی 2 چیزوں کا مل کر ان کی مالیت کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جانا تو وہ بھی نصاب سمجھا جائے گا، یا 2 سے زیادہ چیزیں مل کر اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب شامل ہوگا، سمجھا جائے گا، اور اس آدمی نے بھی قربانی کرنی ہے۔